پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا، تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرمائیں۔ تو ایک برتن لا کے رکھا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے، جب بھی ہوا ہے نا تو یہ ہے کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا، برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا، زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ ہاں عدم ما سے وجود، چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے، لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی الاسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھیں جب تک نبی الاسلام دنیا میں تشریف فرما تھے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، آ کے دعا کروائی ہے، بارش ہو گئی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا، دعا کے لیے کہا، حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی۔ یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی الاسلام کے۔ صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے۔ صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے، اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی۔ تو نبی الاسلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے۔ یہ بریلوی حضرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا یہ بالکل درست ہیں۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے وہ آپ اہل حدیث کے اندر دیکھ لیں۔ چند ایک غلو والی چیزیں وہ الگ ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے سجدے شروع کر دے، ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی ایسی بات نہیں۔ حضور کی میت کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں کم از کم 4 جگہ ہے، اور کیا بول رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں، یہ وفات پا گیا۔ پاکستان میں تو احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ کی میت کے اوپر نعتیں، درود شریف، آیت کریمہ کے ختم نہیں، توحید بیان ہو رہی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی خوبی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل دکھا دیا کہ آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کے ماننے والوں کی طرح ان کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی، بلکہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان کی ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی الاسلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی، یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا، صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نہ لوگ ڈالیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے،
نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی، وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں، آخری دنوں میں کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا، وہاں پر تصویریں تھیں. حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہی تو ان میں خرابی تھی، جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، شاہر اللہ میں سے ہے، اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے. صحابہ کرام جاتے تھے، 4 کتابوں میں ہے، الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ فضائل اپنی جگہ ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے، لیکن غلوف سے بچنا ہے. لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلوف نہیں کرنا اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو. دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں، عشق دے چلے نمبر لے گئے. اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا، اس طریقے سے کرولریز بناتے ہیں. خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے، اہل تشیع کو دیکھیں گے، وہ کیسی کرولریز بناتے ہیں. جی ادھر یہ ہو گیا تھا ادھر کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی علیہ السلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے. نہیں یار، خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہاں، اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ نبی علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ ڈسکشن تھی اس لیے میں نے اب ربیع الاول کا تقاضا ہے میں اس پہ بولا.